اب انسان کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے پیشاب و پاخانے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. البتہ اس میں جو سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا آغا سیستانی نے اس میں ایک آدھ حصے میں تھوڑا سا اختلاف کیا، لیکن بالآخر اوورآل جو چیز سمجھا رہا ہوں وہ اگر آپ سمجھ لیں گی تو یعنی جو جزئی اختلافات ہیں، مثلا آغا خوئی، خمینی، سیستانی، خامنائی، وہ اختلافات آپ اگر چھوڑ دیں جزئی اختلافات، تو کلی مطلب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. درست؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب موضوع کسی بھی حکم، دیکھیں حکم ہوگا تو کسی نہ کسی چیز پر آئے گا نا. مثلا واجب ہے، فوراً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا چیز واجب ہے؟ تو کوئی چیز ہوگی جو واجب ہو رہی ہوگی، اس کو کہتے ہیں موضوع. مثلا نماز واجب ہے تو نماز موضوع ہے، واجب ہے ہونا اس کا حکم ہے. جھوٹ حرام ہے تو جھوٹ موضوع ہے اور حرام ہونا اس کا موضوع ہے، حکم ہے. معذرت، جھوٹ موضوع ہے اور حرام ہونا اس کا حکم ہے. غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، اذیت مومن حرام ہے، مومن کا مذاق اڑانا حرام ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سب موضوعات حرام ہے حرام ہے حرام ہے، یہ سارے ان کے لیے حکم ہیں. یہی واجبات میں، یہی محرمات میں، یہی مستحبات میں. نماز شب مستحب ہے، نماز شب موضوع، استحباب اس کا حکم. حالانکہ بعض فقہا کے نظریے کے حساب سے کالا لباس پہننا مکروہ ہے، تو کالا لباس موضوع اور مکروہ ہونا اس کا حکم ہو جائے گا. درست سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، یہ جو موضوع ہم نے بنایا، یہ موضوع کبھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بسیط، مرکب کے مقابل میں. مرکب کے مقابل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بسیط، بے سین یہ توئیں. بسیط، بسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے مل کر نہ بنا ہو. مثلا ہائیڈروجن گیس H2O واٹر کا فارمولا ہے. بس واٹر مرکب ہے H اور O سے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، لیکن خالی ہائیڈروجن اور خالی آکسیجن یہ مرکب نہیں ہے کسی بھی چیز سے، یہ بسیط ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی چیز مل کر بنی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب. آپ نے صفات سلبیہ میں پڑھا ہوگا خدا مرکب نہیں ہے. مرکب نہیں یعنی کیا؟ یعنی کسی ایسا نہیں کہ دو تین چیزیں، جس طرح عیسائی لوگ تثلیث کے قائل ہیں، روح القدس، حضرت عیسیٰ اور حق تعالیٰ، کہتے ہیں یہ تینوں ٹرائنگل سیریز ہے اللہ میاں کی، تینوں ملا کر خدا ہیں. مرکب ہے خدا. کس چیز سے مرکب ہے؟ ان تین سے. تین جز ہیں اس کے، تین اجزاء ہیں اس کے، جز نہیں، تین اجزاء ہیں اس کے، ٹھیک نا؟ اسی طرح مثلا آپ کھیر بناتی ہیں، کھیر خود مرکب ہے، مثلا چاول، چینی اور دودھ سے. اما دودھ بسیط ہے، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنے. خود چاول الگ الگ ان کو دیکھیں تو یہ سارے اجزاء الگ الگ بسیط ہیں، کسی چیز سے مل کر نہیں بنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی یہ جو بھی آپ کے سامنے مثالیں نہیں، مثلا نماز ایک بسیط چیز ہے، اگرچہ نماز خود کچھ چیزوں سے مل کر بنتی ہے لیکن پورے ملا کر نماز ہے، تو نماز کو خود نماز کے عنوان سے دیکھیں تو وہ ایک بسیط چیز ہے. صحیح نا؟ نماز، روزہ، مثلا فرض کریں حج، جو آخر یہ ایک اعتبار سے ابھی مثال آئے گی تو شاید اور روشن ہو جائے گا کہ یہ کس اعتبار سے بسیط بن رہا ہے. یہ بسیط ہیں. اس کے مقابل میں بعض اوقات موضوع ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز نہیں ہوتی، دو چیزیں ملائیں تو موضوع بنے گا. درست؟ اس کی بہت روشن اور واضح مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ الماء اذا بلغ کرن لم ينجسه شیء. الماء الکر، کر پانی. کر ایک الگ خصوصیت ہے، یہ پانی بھی ہو سکتا ہے، غیر پانی بھی ہو سکتا ہے. کر ایک مقدار ہے نا، درست؟ کر ایک مقدار کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اتنی مقدار ہونی چاہیے.
اور وہ اتنی مقدار میں پانی بھی ہو سکتا ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، شربت بھی ہو سکتا ہے، جو گندم، دہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک اسپیسیفک مقدار، مثلا کر ایک اسپیسیفک مقدار کو بیان کرتا ہے، مثلا 384 لیٹرز مثلا. حالانکہ ابھی آغاز سیستانی کے ہیں، اس کے اندر خود ایک کیلو قال ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں. بالفرض 384 لیٹرز کر جب بھی آئے گا، مثلا یہ پانی کر ہے یا یہ چیز کر مقدار میں ہے، تو کر یعنی 384 لیٹرز. یعنی اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی یہ کر جو ہے وہ 384 لیٹرز میری مراد ہے. خود کر کا معنی ہی یہ ہے کہ کر اگر 384 لیٹرز ہوگا نہیں تو وہ کر بنے گا بھی نہیں. درست؟ کر یعنی 384 لیٹرز. اب یہ 384 لیٹرز کس چیز کے؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. تو آپ کہتے ہیں نہیں پانی کے 384 لیٹر، تو دو چیزیں مل کر موضوع بن رہی ہیں، پانی بھی ہو اور یہ اسپیسیفک مقدار بھی ہو. جب پانی اس اسپیسیفک مقدار جتنا ہوگا، یعنی ماء کر ہوگا، تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. یعنی صرف ملنے سے نجس نہیں ہوتا، رنگ بو مزہ تبدیل ہوگا تو نجس ہوگا، ورنہ وہ نجس نہیں ہوگا. تو موضوع کیا ہو گیا؟ نجس نہ ہونے کا، کہ پانی بھی ہونا چاہیے اور کر بھی ہونا چاہیے. حالانکہ ایک پانی ہے کر نہیں ہے، پانی ہے کر نہیں ہے، اس کے اوپر یہ حکم نہیں آ سکتا. کر ہے پانی نہیں ہے، اس پہ بھی یہ حکم نہیں آئے گا. اس لیے کہ حکم کے لیے ایسا موضوع ہے جس کے دو جز ہیں، دونوں جز جمع ہوں گے تب وہ حکم اس کے اوپر آئے گا. کیونکہ جب تک موضوع پورا نہیں بنے گا، موضوع وجود میں نہیں آئے گا، حکم نہیں آ سکتا. بغیر موضوع کے حکم نہیں ہو سکتا. درست؟ لہذا جب تک ماء کر، ماء بھی ہو یعنی پانی، کر بھی ہو یعنی اسپیسیفک مقدار، اس وقت تک نجس نہ ہونے کا جو حکم روایت میں آیا ہے وہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ حکم کہ نجس نہیں ہوگا صرف ملاقات سے، یہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب یہ دونوں جز اس کے جمع ہوں گے. لہذا اب ہمارے سامنے ایک فرض کریں ایک ٹینک ہے جس کے اندر پانی بھی ہے اور وہ کر کی مقدار پہ ہی ہے. اس کے اندر فرض کریں کافر کا ایک بال گر گیا، ہندو کا. سوال یہ پانی نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ بھلے قربانی، یہ پانی نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جز اس کے موجود ہیں، تو حکم جو تھا کہ نجس نہیں ہوگا وہ اس پہ آئے گا. لیکن اگر یہ کر ہے پانی نہیں ہے، دودھ ہے ایک کر، وہ نجس ہو جائے گا. پانی تو ہے کر نہیں ہے، کر سے کم ہے، 300 لیٹر ہے، 384 لیٹر نہیں ہے، پھر بھی وہ نجس نہ ہونا اس پر نہیں آئے گا بلکہ نجس ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس جب بھی موضوع مرکب ہوگا تو جب تک موضوع کے تمام اجزاء جمع نہیں ہوں گے، ایک ساتھ کلیکٹیولی نہیں آئیں گے، اس وقت تک اس کا حکم اس کے اوپر نہیں آ سکتا. اب یہ ساری محنت میں نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا سکوں کہ پیشاب و پاخانہ نجس ہونے کا، نجس ہونا یہ حکم ہے نا. اب سوال یہی ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ حیوان کہ جو خون، وہ ایک منٹ وہ حیوان کہ جو حرام گوشت ہو اور خون جہندہ رکھتا ہو. حیوان حرام گوشت کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، یہ ان کے میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. حیوان تو دیگر سب کو معلوم ہے، ہم خود آدھے حیوان ہیں. درست؟ اور واقعاً علمی اعتبار سے ہم لوگ آدھے حیوان ہیں. درست؟ تو حیوان تو سب کو ہی معلوم ہے. حیوان نے حرام گوشت، حرام گوشت کیا بلا ہے بھائی؟ دیکھیں جتنے بھی حیوانات پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں، سارے کے سارے ایسے نہیں کہ جس کو کھانا حلال ہو آپ کے لیے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے. چاہے آپ ان کو پوری شرائط و شروط کے ساتھ بھی ذبح کریں تب بھی ان کا گوشت کھانا حرام ہے. بلی، آپ نے بلی پکڑی، قبلہ رخ کیا، لوہے کی چھری، بسم اللہ پڑھ کے قبلہ رخ ہو کے اس کی 4 رگیں کاٹ دیں. درست؟
جس کو کہتے ہیں ہماری علمی زبان میں تزکیہ شرعی، شرعی طریقے سے اس کو آپ نے ذبح کیا، ذبح شرعی. ایک بلی کے اوپر آپ نے ذبح شرعی کر دیا. بھائی ہماری پہنچ صرف بلی کی حد تک ہے، تو یہ کام شیر کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی آپ کی پہنچ ہو تو. شیر لٹایا آپ نے اور اس کے اوپر چھری پھیر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر. وہ شیر صاحب قبلہ رخ بھی ہیں، اگر اس سے پہلے کہ وہ آپ اس پہ چھری کرے وہ آپ پہ چھری نہ پھیر دے تو، کیونکہ شیر ہے سامنے، بلی تو نہیں ہے. درست. لہذا یہ شرعی ذبح ہونے کے باوجود بھی اب اس بلی کو کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا گوشت کھانا ویسے ہی حرام ہے، چاہے ذبح کریں چاہے ذبح نہ کریں. درست. اس جانور کو جس کا گوشت شریعت میں حتیٰ ذبح کے بعد بھی کھانا حلال نہ ہو، اس جانور کو کہتے ہیں حرام گوشت جانور. بلی، اس میں بعض نجس ہیں پھر بعض پاک بھی ہیں. بلی پاک جانور ہے، نجس نہیں ہے. ویسے کتا سور نجس جانوروں میں سے ہیں، وہ فرق نہیں پڑتا. ابھی اس اعتبار سے ہماری گفتگو نہیں ہے حرام گوشت جانور ہے یا حلال گوشت جانور ہے. ابھی موضوع کے اندر حرام گوشت جانور ہونے کی دخالت ہے، چاہے نجس ہو چاہے پاک ہو، فرق نہیں پڑتا، سب شامل ہیں. درست. بس حرام گوشت جانور کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے. خون جہندہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کلاس کی. عرض خدمت یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی یہ رگیں ہیں یہ کٹتی ہیں، 4 رگیں ہوتی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں. درست. یہ 4 رگیں جب اس کی کٹتی ہیں تو خون اچھل کے نکلتا ہے، دھار مار کے نکلتا ہے. یہ خون اچھل کے نکلنا اس کو کہتے ہیں خون جہندہ ہونا. خون جہندہ ہے یعنی خون اچھل کے نکلتا ہے. درست. اس کے مقابل میں بعض ایسے جانور ہیں جن کو اگر آپ ذبح کریں تو ان کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا. مچھلی کو آپ ذبح کریں، چھری پھیریں مچھلی کی گردن پر، خون تو ہوتا ہے اس میں لیکن اچھل کے نہیں نکلتا ہے. یہ جتنے بھی اس قسم کے رینگنے والے جانور ہیں عام طور پر، مثلا فرض کریں چھپکلی ہے، تجربہ کرنا چاہیں تو کیجئے گا، ایک چھپکلی پکڑیے گا اگر اس سے پہلے کہ آپ فوت نہ ہو جائیں. درست. چھپکلی پکڑیں اور اس کو ذبح کریں، چھری پھیریں اس کی گردن پر، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یا جو لوگ مثلا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی انہی میں اسی کیٹیگری میں شامل ہے. مثلا فراگ وغیرہ جو ڈائسیکشن وغیرہ کرتی ہیں، جو بچیوں نے کیا ہو اگر کسی کبھی کوئی میڈیکل پڑھی ہو اگر تو یہ وہ جانور ہیں کہ جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا. بس 2 شرطیں ہیں یعنی موضوع کے لیے. پیشاب و پاخانہ نجس ہے کس حیوان کا؟ جس کے اندر 2 شرطیں پائی ہیں، حرام گوشت ہو اور خون جہندہ رکھتا ہو. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی کہ ایک مثلا فرض کریں کہ کیا مثال دوں آپ کو میں، مثلا لومڑی حرام گوشت بھی ہے، خون جہندہ بھی رکھتا ہے. اب اس کا پیشاب اور اس کا پاخانہ جو ہے، اس کا فضلہ وغیرہ جو ہے وہ نجس ہے. خوب میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر موضوع مرکب ہو تو دونوں اجزاء ہوں گے تو حکم آئے گا، دونوں اجزاء نہیں ہوں گے تو حکم، چاہے ایک ہو ایک نہ ہو، دونوں ہی نہ ہو. درست. دونوں ہی نہ ہو تو کچھ ہوگا ہی نہیں نا. مثلا فرق نہ حیوان ہے حرام، البتہ یہ ہو سکتا ہے حرام گوشت بھی نہ ہو اور خون جہندہ بھی نہ رکھتا ہو. کون مثال دے سکتا ہے اس کی؟ حرام ہے، خون جہندہ بھی نہ رکھتا ہو، حلال والی مچھلی، چھلکے والی مچھلی، کیونکہ اس میں بھی حرام و حلال ہے نا. تو چھلکے والی مچھلی، یہ اس کے اندر دونوں شرطیں نہیں ہیں، نہ یہ حرام گوشت ہے کیونکہ حلال گوشت ہے، نہ یہ خون جہندہ رکھتی ہے اس لیے کہ اس کا خون جہندہ نہیں ہوتا. تو دونوں شرطیں اس میں مفقود. اس کا اگر کوئی اس ٹائپ کی فضلہ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ ہوتا ہو تو وہ پاک ہے. درست. ایک ہو ایک نہ ہو. حرام گوشت ہے، خون جہندہ نہیں رکھتا، مثلا بغیر چھلکے والی مچھلی حرام گوشت ہے، خون جہندہ نہیں ہے، تو اس کا بھی اگر کچھ ہوتا ہے، اب یہ بھی معلوم نہیں نا کہ یہ ان کے یہ فضلات ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. حالانکہ بالفرض اگر ہوتے ہوں
تو پاک ہیں. حالانکہ میں نے کہا نا کہ میں تو نہیں معلوم، اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ اگر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آ جائیں. خون جہندہ تو رکھتا ہے مگر حرام گوشت نہیں ہے، یعنی حلال گوشت ہے، مثلا بکرا، مثلا گائے. تو ان کا قاعدے کے مطابق پیشاب و پاخانہ پاک ہونا چاہیے. جہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. اب ہم آغا سیستانی کا فتویٰ دیکھتے ہیں کہ وہ اس قاعدے کو، ایک جگہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کچھ احتیاط ہے. ہم دیکھیں کہ انہوں نے اس قاعدے میں کہاں روگردانی کی ہے اور کہاں انہوں نے اس قاعدے کو تسلیم کی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے چارٹ بنایا نا تو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ایک چارٹ بنایا آپ، حرام گوشت جانور، یعنی اس کی 3 صورتیں بنائیں. جانور، حرام گوشت اور خون جہندہ رکھنے والا نجس. حلال گوشت جانور ہو اور خون جہندہ نہ رکھتا ہو پاک. حلال گوشت جانور ہو اور خون جہندہ رکھتا ہو اور حلال گوشت نہ ہو. حلال گوشت نہ ہو، 4 صورتیں بنیں گی نا. یا دونوں شرطیں ہوں گی، یا دونوں نہیں ہوں گی، یا ایک ہوگی ایک نہیں ہوگی. کبھی یہ ہے وہ نہیں ہے، کبھی وہ ہے. یہ 4 صورتیں آپ نقشہ بنا لیں 4 صورتوں کا، تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ انہوں نے کہاں پر روگردانی کی ہے اور کہاں کہاں انہوں نے تسلیم کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یا کاش آج بورڈ وغیرہ اگر لگا ہوا ہوتا نا پہلے سے تو بہتر تھا. بہرحال فرماتے ہیں کہ ہر وہ حیوان جو حرام گوشت ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی اگر رگ اس کی کاٹی جائے تو خون اس کا اچھل کر نکلے، اس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے. یہاں تک تو یعنی جس میں دونوں شرطیں ہیں اس کا نجس ہے، یہ اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، غایت حیوان نے حرام گوشتی کے خون آن جستن نہ میکند، جس کا خون جہندہ نہیں ہے لیکن حرام گوشت ہے، مثلا حرام مچھلی. درست. اس کا فضلہ، غایت کہتے ہیں فضلے کو. درست. اس حرام گوشت حیوان کا فضلہ کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، جیسے مچھلی، حرام گوشت مچھلی، اور اسی طرح ان حیوانات کا فضلہ کہ جو گوشت ہی نہیں رکھتے، چھوٹے موٹے حیوانات، مکھی مچھر وغیرہ ٹائپ کے. درست. ان کا فضلہ پاک ہے. ایسا حرام گوشت حیوان کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کا فضلہ، اور مچھر مکھی ٹائپ کے حیوانات کا فضلہ کہ جن کا گوشت ہی نہیں ہوتا. درست. ان کا فضلہ پاک ہے. درست. لیکن حرام گوشت جو خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کے پیشاب میں آغا سیستانی کی احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو نجس مانا جائے. یعنی جو قانون ہے، قانون کو آغا سیستانی نے حرام مچھلی کے پیشاب میں توڑ دیا. البتہ توڑا پورا نہیں ہے، احتیاط لگائیے. کچھ خدشے ہوں گے ان کے ذہن میں، تو انہوں نے احتیاط لگا دی. درست. ورنہ قانون اور قاعدے کے تحت یہ بھی پاک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خون جہندہ تو نہیں رکھتا نا. ایک شرط ہے حرام گوشت تو ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا، دوسری شرط نہیں ہے. تو پیشاب کا بھی وہی مسئلہ ہونا چاہیے تھا، پاخانے کا بھی وہی ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پاخانے میں مانا ہے لیکن پیشاب میں اس کو، آپ فلسفے نہ نکالیں، وہ فلسفے ان کو چھوڑ دیں. درست. فقہی اعتبار سے انہوں نے پیشاب میں اس کو نہیں مانا اور احتیاط لازم لکھ کر اس کو اجتناب کرنے کا حکم دیا. یعنی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب کو، یعنی حرام مچھلی کا پیشاب کو نجس مانا جائے. درست. سمجھ آئی بات؟ یہاں تک ہو گیا. بس باقی اپنے قانون کے تحت چلے گا. صرف اس ایک کے اندر آقا نے تھوڑا سا اختلاف فرمایا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و